بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وجوہ فاسدہ استدلالات فاسدہ میں ایک قسم گزر گئی ہے، دوسری قسم والحکم اذا اضیف الی مسمن، حکم کی جب اضافت کی جائے کسی ذات کی طرف، مسمى کی طرف، ایسے چیز کی طرف اگر حکم کی نسبت کی جائے کہ جب وہ موصوف ہو کسی خاص صفت کے ساتھ، یا وہ حکم معلق ہو کسی شرط پر، تو یہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ حکم اسی وصف کے ساتھ خاص ہے۔ اگر وصف ہوگی تو حکم ثابت ہوگا، اگر وہ وصف صفت نہ ہوگی تو پھر حکم بھی ثابت نہ ہوگا۔ یا اگر کسی شرط پر معلق ہو تو شرط پائی جائے گی، حکم پایا جائے گا، اگر شرط کی نفی ہوگی تو حکم بھی منتفی ہو جائے گا۔ لہذا یہ حکم کسی خاص صفت کے ساتھ موصوف ہونا یا کسی شرط پر معلق ہونا، یہ دلالت کرتا ہے اس کے نفی پر، صفت کے نہ ہونے پر، صفت کے نہ ہونے کے وقت حکم بھی منتفی ہوگا یا شرط کے نہ ہونے کے وقت حکم منتفی ہو جائے گا۔ یہ ہے استدلال فاسد کی دوسری قسم، جو مفہوم الوصف اور مفہوم الشرط پر مشتمل ہے۔ مفہوم مخالف میں جو صفت ہوتی ہے اس سے استدلال کرتے ہیں، اور جو شرط ہوتی ہے اس سے حضرات شوافع استدلال کرتے ہیں، اور ان کی دلیل ہے قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ، تم میں سے جو آدمی طاقت نہ رکھے، طولاً قدرت اور طاقت نہ رکھے، قدرت نہ ہو، أن ينكح المحصنات المؤمنات، محصنات سے مراد آزاد عورتیں، کہ وہ آزاد مومنہ عورتوں سے نکاح کی اگر تم میں سے کوئی طاقت نہ رکھے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر چاہیے کہ نکاح کرے ان باندیوں سے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی تمہارے بھائیوں کے دائیں ہاتھ مالک ہیں، پھر ان سے نکاح کرے۔ اور باندیاں بھی ہوں من فتیاتکم المؤمنات، باندیاں بھی کتابی مومنہ ہو، کتابیہ نہ ہو۔ یہاں پر اس آیت میں مفہوم الوصف بھی ہے اور مفہوم الشرط بھی ہے۔ اس آیت میں باندیوں کے ساتھ نکاح کو معلق کیا ہے آزاد کی قدرت نہ رکھنے پر، جو تم میں سے آزاد عورت کی قدرت نہ رکھے تو باندی سے نکاح کرے۔ معلوم ہوا کہ اگر آزاد کی قدرت رکھتا ہو تو پھر باندی سے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ شوافع حضرات فرماتے ہیں دیکھو حکم کو معلق کیا شرط پر، لہذا عدم شرط عدم حکم پر دلالت کرے گا۔ شرط پائی جائے گی تو حکم پایا جائے گا، شرط نہ ہوگی تو حکم بھی نہیں ہوگا۔ لہذا اگر آزاد کی قدرت رکھے گا تو پھر باندی سے نکاح کرنا درست نہیں، کیونکہ باندی کے ساتھ نکاح کو معلق کیا ہے آزاد کی قدرت نہ رکھنے پر۔ دوسری ہے کہ باندی کون سی ہو، من فتیاتکم المؤمنات، تمہاری مومنہ باندیوں میں سے ہو۔ باندی کے ساتھ قید لگ گئی مومنہ کی، اور حکم اسی پر معلق ہو گیا، حکم کی نسبت صفت کی طرف کر دی
لہذا اگر وہ باندی مومنہ نہ ہوگی، کتابیہ ہوگی، تو پھر نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ صفت نہیں پائی گئی، اور عدم وصف یا عدم صفت عدم حکم پر دلالت کرتا ہے، اس لیے جہاں صفت نہ ہو وہاں حکم بھی نہیں ہوگا۔ لہذا اگر باندی مومنہ نہ ہوگی، کتابیہ ہوگی، تو پھر نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ ان کا استدلال سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر حکم کی نسبت کی جائے کسی ایسے ذات کی، ایسی چیز کی طرف کہ جو موصوف ہو کسی وصف کے ساتھ، کسی وصف کے ساتھ خاص ہو، یا حکم کی نسبت، حکم کو معلق کی جائے کسی شرط پر، تو وہاں شرط کے نہ ہونے پر حکم کی نفی پر استدلال کیا جائے گا، اور یا صفت کے نہ ہونے سے حکم کی نفی ہوگی۔ شارح کہتے ہیں یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے، جبکہ ہمارے نزدیک مفہوم الوصف اور مفہوم الشرط سے استدلال کرنا یہ باطل ہے، درست نہیں ہے، یہ استدلال طریقہ استدلال فاسد ہے۔ ہمارے نزدیک چاہے آزاد عورت کی طاقت رکھے یا نہ رکھے، باندی سے نکاح کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ درست ہے، اور چاہے باندی مومنہ ہو یا کتابیہ ہو، دونوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اولا اور غیر اولا کی بات ہے، اس لیے ہمارے نزدیک چاہے باندی کتابیہ ہو یا مومنہ ہو، ہمارے نزدیک نکاح کرنا جائز ہے۔ یہ طریقہ استدلال یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے، ہمارے نزدیک یہ طریقہ استدلال فاسد ہے۔ شارح کہتے ہیں مصنف نے جو امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کا خلاصہ دو باتیں ہو گئی۔ ایک یہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے صفت کو شرط کے ساتھ ملایا، صفت کو شرط کے ساتھ ملایا، اور شرط کے نہ ہونے کے وقت حکم کے نہ ہونے کا حکم لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب شرط پائی جائے گی تو حکم پایا جائے گا، شرط نہ ہوگی تو حکم بھی نہیں ہوگا۔ تو شرط کے نہ ہونے سے حکم منتفی ہوتا ہے، شرط کے پائے جانے کے وقت حکم پایا جاتا ہے، اور وصف بھی شرط کی طرح ہے، وصف بھی شرط کی طرح ہے۔ اور بطور مثال کے سمجھاتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو یہ کہے انت طالق راکبتن، انت طالق راکبتن، تو یہ راکبتن یہ صفت ہے، صفت نحوی مراد نہیں ہے، صفت معنوی مراد ہے۔ راکبتن یہ صفت ہے، اور لہذا یہ انت طالق راکبتن ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی کہے بیوی کو انت طالق ان رکبتی، انت طالق ان رکبتی۔ تو دیکھو نا یہاں پر صفت جو ہے، حال جو ہے، راکبتن یہ حال ہے، اور یہ شرط کے معنی میں شرط کی طرح ہے۔ لہذا اگر کوئی بیوی سوار ہوگی تو طلاق ہوگی، اگر سوار نہ ہوگی تو طلاق نہیں ہوگی۔ تو انت طالق راکبتن یہ معنی میں ہے انت طالق ان رکبتی۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ شرط کو، صفت کو ملاتے ہیں شرط کے ساتھ، اور شرط پر حکم لگاتے ہیں کہ اگر حکم معلق بشرط ہو جائے تو جب شرط پائی جائے گی حکم پایا جائے گا، اور جب شرط نہیں پائی جائے گی تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا۔ لہذا جب شرط میں یہ ہے تو صفت بھی شرط کی طرح ہے، لہذا جہاں وصف پائی جائے گی، صفت موجود ہوگی، حکم پایا جائے گا۔ لہذا اگر عورت کتابیہ مومنہ ہوگی تو نکاح جائز ہوگا، اور اگر وصف اور صفت نہ پائی جائے گی، مومنہ باندھی نہ ہوگی، کتابیہ ہوگی، تو صفت وہ منتفی ہو گئی، اس لیے حکم بھی منتفی ہو جائے گا اور نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ لہذا امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک تو یہ کیا کہ صفت کو شرط کے ساتھ ملایا، اور شرط کے پائے جانے کے وقت حکم کے پائے جانے کا حکم، اور شرط کے نہ پائے جانے کے وقت حکم کے نہ پائے جانے کا حکم لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شرط پایا جائے گا تو حکم، یہ شرط حکم کو واجب کرے گا، اور اگر شرط نہیں پایا جائے گا تو پھر حکم، یہ شرط بھی موجب نہیں ہوگا، حکم کو واجب نہیں کرے گا، ثابت نہیں کرے گا۔ دوسری یہ کہ انہوں نے تعلیق بالشرط کو عامل معتبر سمجھا ہے۔ عامل معتبر معنی ہے
حکم کے روکنے میں نہ کہ سبب کے روکنے میں. تعلیق بالشرط یہ حکم کے روکنے میں تو عامل ہے لیکن سبب کے روکنے میں عامل نہیں ہے. دیکھو بورڈ کو دیکھو کیسے تعلیق بالشرط عامل ہے فی منع الحکم دون السبب. انت طالق امیر صاحب انت طالق، اگر کوئی بیوی کو انت طالق کہہ دے طلاق ہو جائے گی؟ طلاق کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ انت طالق کا طلاق کے وقوع کا سبب پایا گیا. طلاق کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ شوہر نے طلاق دے دی. شوہر نے انت طالق کہا تو طلاق ہو گئی. تو طلاق کے وقوع کا سبب انت طالق ہے، لہذا یہ انت طالق کیا بن گیا؟ یہ سبب ہے. اور ان دخلت الدار یہ کیا ہے؟ یہ شرط ہے. اور حکم جو ہے، حکم کہو یا مسبب کہو، وہ ہے وقوع طلاق، وقوع الطلاق. اگر کوئی اپنی بیوی کو کہے انت طالق تو طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ سبب پایا گیا طلاق کے وقوع کا. لیکن پھر اگر فوراً کہیں ان دخلت الدار تو اب یہ طلاق واقع ہو گئی؟ نہیں ہوئی. طلاق کیوں نہیں ہوئی؟ شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے. طلاق نہیں ہوئی اس لیے کہ شرط نہیں پائی گئی. امام شافعی رحمہ اللہ کیا کرتے ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں یہ شرط مانع ہے عن الحکم، حکم سے مانع ہے. طلاق کے وقوع سے شرط مانع ہے. اس شرط نے اس حکم کو روکا ہے، اس شرط نے سبب کو نہیں روکا. اس شرط نے سبب کو نہیں روکا. سبب تو پایا گیا، شوہر نے کہہ دیا انت طالق، تو حسن ظاہراً سبب پایا گیا ہے، شوہر نے کہہ دیا انت طالق، لیکن طلاق نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ شرط درمیان میں حائل ہو گیا. سبب میں اور مسبب میں، سبب اور حکم کے درمیان، انت طالق اور وقوع طلاق کے درمیان میں شرط حائل ہو گیا. اس شرط نے حکم کو روکا ہے، سبب کو نہیں روکا. لہذا امام شافعی رحمہ اللہ نے اس شرط کو حکم کے روکنے میں عمل کرنے والا معتبر مانا ہے، سبب کے روکنے میں عامل نہیں ہے. لہذا سبب پایا گیا ہے. انت طالقن انت طالقن پایا گیا لیکن طلاق نہیں ہوئی. دیکھو عدم حکم عدم شرط کی وجہ سے ہے اور وجود حکم وجود شرط کی وجہ سے ہے. لہذا امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر شرط پایا جائے گا تو حکم یہ حکم کے لیے موجب بن جائے گا، حکم بھی واجب ہوگا، ثابت ہو جائے گا. اور جب عدم شرط ہوگا، شرط نہیں پایا جائے گا، شرط کے نہ ہونے کے وقت پھر یہ حکم کے لیے بھی موجب نہیں بنے گا، حکم واقع نہیں ہوگا. تو طلاق مانے یہ شرط مانے ہو گئی وقوع طلاق سے، حکم سے مانے ہے، سبب سے مانے نہیں ہے. سبب پایا جا رہا ہے. اس عدم یہ حکم ابھی طلاق پایا جا رہا ہے. جب شوہر نے کہہ دیا انت طالق ان دخلت الدار، حکم پایا جا رہا ہے، طلاق واقع ہو گئی؟ نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ شرط کی وجہ سے. اس عدم حکم کو عدم شرعی کہتے ہیں. اس عدم حکم کو عدم شرعی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں سبب تو پایا گیا ہے، سبب پایا گیا لیکن حکم نہیں پایا گیا، اس لیے کہ شرط نے حکم کو روکا ہے. جو ہی شرط پائی جائے گی طلاق بھی واقع ہو جائے گی. امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک سمجھ میں آ گیا؟
اس لیے اس طلاق کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ عدم حکم، اگر شرط نہیں پایا گیا تو طلاق بھی نہیں پائی جائے گی۔ اس عدم حکم کو، اس عدم طلاق کو، عدم حکم کو عدم شرعی کہتے ہیں۔ یہ عدم شرعی ہے کیونکہ اس کا سبب پایا گیا ہے لیکن حکم نہیں پایا گیا، کیونکہ شرط مانع بن گیا، درمیان میں شرط حائل ہو گیا، شرط مانع بن گیا، اس لیے یہ عدم شرعی ہے، عدم اصلی نہیں ہے، وہ یہ عدم اصلی نہیں ہے۔ عدم اصلی یہ ہے، عدم اصلی یہ ہے کہ جب شوہر نے انت طالقون نہ کہا ہو تو طلاق واقع ہو گئی ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ سبب ہی نہیں پایا گیا، شوہر کی طرف سے انت طالقون کا سبب نہیں پایا گیا، طلاق نہیں ہوئی۔ تو یہ عدم حکم، طلاق کا واقع نہ ہونا، یہ کون سی عدم ہے؟ عدم اصلی ہے۔ شوافی حضرات کہتے ہیں یہ عدم اصلی تو نہیں ہے، شوہر نے تو کہہ دیا انت طالقون، لہذا اب طلاق نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ شرط کی وجہ سے۔ وہ عدم اصلی اور عدم شرعی فرق سر محمد عثمان۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے شرط کو معتبر سمجھا ہے، معتبرہ اس کا اعتبار کیا ہے، حکم کے روکنے میں عامل ہونا معتبر مانا ہے، سبب کے روکنے میں معتبر نہیں مانا۔ اور اس کی حصی مثال دے رہے، حصی مثال یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی قندیل کو لٹکا دے رسی سے، قندیل جانتے ہو؟ قندیل، فانوس، لالٹین، کسی بھی شے کو اگر آپ کو کوئی لٹکا دے رسی کے ساتھ، تو اگر کوئی آدمی فانوس کو رسی کے ساتھ لٹکا دے چھت کے ساتھ، تو دیکھو یہ فانوس کا اوپر اگر کوئی آدمی ایک بھاری چیز لے جائے اور چھوڑ دے، نیچے گر جائے گا۔ یہ گرنا حکم ہے، اس کا سقوط یہ حکم ہے۔ یہ کیوں گر گیا بھائی؟ یہ کیوں گر رہا ہے نیچے؟ جی یہ مارکر نیچے کیوں گر گیا؟ اس لیے کہ ثقل پایا جا رہا ہے، اس میں ثقیل ہے، باری ہے۔ جو چیز باری نہ ہو وہ ہوا میں اڑتی رہتی ہے، لہذا اس کا سقوط یہ حکم ہے، گر گیا۔ اور اس گرنے کا سبب کیا ہے؟ ثقل ہے، بھاری پن ہے۔ لہذا اگر کوئی رسی سے اس کو چھت کے ساتھ باندھ لے، فانوس کو، قندیل کو، تو گر جائے گا۔ قندیل گر گیا، حکم نہیں پایا گیا۔ کیوں نہیں پایا گیا؟ رسی کی وجہ سے، باندھنے کی وجہ سے۔ یہ رسی کا شرط ہے، رسی الحبل کا شرط، یہ رسی شرط کی طرح ہے۔ سقوط نہیں ہوا، وقوع نہیں گرا۔ کیوں نہیں گرا؟ اس لیے کہ رسی سے باندھا ہوا ہے، رسی کی وجہ سے، باندھنے کی وجہ سے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو رسی نے اس کے باری پن کو ختم کر دیا، یہ اب بھی باری ہے، اب بھی باری ہے۔ دیکھو سقوط کا سبب موجود ہے لیکن گرا نہیں ہے۔ کیوں نہیں گرا؟ رسی سے باندھنے کی وجہ سے۔ اسی طرح بالکل اگر کوئی آدمی کہے انت طالق ان دخلت الدار، طلاق نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ شرط کی وجہ سے۔ اس کے شرط نہیں پائی گئی، جو ہی شرط پائی جائے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ جو ہی رسی کو چھوڑ دو گے فانوس نیچے زمین پہ گر جائے گا، اس لیے کہ رسی نے اس کے باری پن کو ختم نہیں کیا۔ تو شرط نے بھی، ان دخلت الدار نے سبب کو نہیں روکا، سبب تو موجود ہے، انت طالق حسن پایا گیا، اس کو ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن حکم نہیں ہوا۔ حکم کا نہ ہونا شرط کی وجہ سے ہے، شرط نہیں پائی گئی۔ اس عدم حکم کو دیکھو شرط کی طرف حکم کی نسبت کی گئی ہے، اس لیے وجود شرط کے وقت وجود حکم اور عدم شرط کے وقت عدم حکم۔ اس عدم حکم کو عدم شرعی کہتے ہیں، اس عدم حکم کو عدم شرعی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کا سبب پایا جا رہا ہے لیکن حکم نہیں پایا جا رہا۔ یہ عدم شرعی ہے، اور جو عدم شرعی ہوتی ہے اس کا متعدی کرنا درست ہے۔ آگے متعدی کریں گے یہ لوگ، ان کے نزدیک اس کا متعدی کرنا درست ہے، یعنی غیر کو اس پر قیاس کرنا درست۔ اور ہمارے نزدیک یہ حکم نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک انت طالق ان دخلت دار، ہمارا مذہب آگے آ رہا ہے، ہمارے نزدیک
شرط نے حکم کو نہیں روکا، شرط سبب کو روکتا ہے۔ شرط کس کو روکتا ہے؟ آگے ہمارا مذہب آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب سمجھ میں آ گیا بھائی؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک چونکہ شرط عامل ہے حکم کے روکنے میں نہ کہ سبب کے روکنے میں، اس پر بطور تفریق کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نکاح کو، طلاق کو یا عتاق کو معلق کر دے ملکیت پر، طلاق کو معلق کرے ملک نکاح پر، یا عتاق کو معلق کر دے ملک یمین پر، تو یہ تعلیق باطل ہے۔ یہ تعلیق کیا ہے؟ باطل ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی کسی اجنبیہ کو کہے، کس کو کہے؟ اجنبیہ عورت کو کہے ان نکحتک فانت طالق، ان نکحتک، ان نکحتک فانت طالق، کس کو کہے؟ اجنبیہ کو کہے، یا کسی اجنبیہ باندی کو کہے ان ملکتک فانت حرۃ، وہ طالق نہیں ہوتی۔ انت حرۃ، اجنبیہ باندی کو کہے، کسی اور کی باندی کو کہے ان ملکتک فانت حرۃ، اگر میں تیرا مالک بن گیا تو تو آزاد ہے۔ اب دیکھو پہلی صورت میں امام شافعی رحمہ اللہ نے دیکھو تعلیق کیا، طلاق کو معلق کیا ملک نکاح پر، طلاق کو معلق کیا ملک نکاح پر۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس تعلیق کو اسی طرح حریت کو معلق کیا ملک یمین پر۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس تعلیق طلاق کو اور تعلیق عتاق دونوں کو باطل قرار دیا، کہتے ہیں یہ باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک شرط عامل ہوتا ہے حکم کے روکنے میں نہ کہ سبب کے روکنے میں، لہذا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جب اس نے کہہ دیا اجنبیہ عورت کو کہا ان نکحتک فانت طالق، اس شرط نے کس کو روکا ہے؟ حکم کو، طلاق، وقوع طلاق کو روکا ہے۔ طلاق واقع نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ شرط نہیں پائی گئی۔ لیکن کس کو کہا ہے؟ اجنبیہ کو کہا ہے انت طالق، سبب پایا گیا نا، اور یہ شرط کس کو روکنے میں عامل ہے؟ حکم کے روکنے میں عامل ہے، سبب کے روکنے میں عامل ہے۔ سبب پایا گیا، انت طالق نہیں کہا اس نے۔ جب اپنی بیوی کو کہتا ہے انت طالق ان دخلت الدار، طلاق نہیں ہوئی، یہ شرط نے حکم کو روکا ہے، سبب کو نہیں روکا۔ صرف اتنی بات سمجھو، شرط حکم کے روکنے میں عامل ہے، سبب کے روکنے میں عامل نہیں۔ سبب پایا گیا نا، سبب پایا گیا۔ تو جیسے بیوی کو کہے انت طالق ان دخلت الدار، اسی طرح اگر اجنبیہ کو کہے انت طالق ان نکحتک، تو اس شرط نے تو حکم کو روکا ہے، سبب کو نہیں روکا۔ سبب پایا گیا، سبب۔ اب اجنبیہ کو کہا انت طالق، سبب پایا گیا، لیکن اجنبیہ کو کوئی طلاق دے سکتا ہے؟ اجنبیہ کو طلاق نہیں دے سکتا نا، لہذا کیونکہ محل نہیں ہے، لہذا اب سبب پایا گیا بغیر محل کے، اور جب سبب بغیر محل کے ہو تو اجنبیہ کو ان دخلت الدار انت طالق کہے یا دیوار کو کہے، طلاق واقع نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب محل نہیں ہونے کی وجہ سے انت طالق سبب لغو ہو گیا تو طلاق واقع ہوگی؟ اس کا مسبب بھی نہیں ہوگا، حکم بھی نہیں ہوگا، تو پھر کیا چیز معلق ہو گئی شرط پر؟ کچھ بھی نہیں ہوئی، کیونکہ جب سبب ہی نہ پایا گیا تو حکم بھی معلق نہ ہوگی شرط پر۔ اس لیے جب سبب لغو ہو گیا، حکم بھی نہیں پایا جائے گا، اور پھر شرط بھی لغو ہو جائے گی۔ ان نکاحتوں کی شرط کیا ہو جائے گی؟ لغو ہو جائے گی، کیونکہ محل نہیں پایا گیا، محل نہیں پایا گیا۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے تعلیق الطلاق کو، وعلیکم السلام بھیج دے، ضروری ہے۔
ٹھیک ہے بھائی جاؤ، جا سکتے ہیں، جاؤ نہیں جا سکتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے تعلیق طلاق کو مل کے نکاح پر تعلیق کو کیا کر دیا؟ باطل کر دیا. وہ کہتے ہیں دیکھو یہاں سبب پایا گیا لیکن محل نہیں ہے. اجنبیہ کون طالقن کہتے ہیں، تو اجنبیہ کون طالقن کہنے سے طلاق واقع نہیں. جب سبب لغو ہو گیا تو حکم بھی نہیں پایا گیا، حکم بھی معلق نہیں ہوگا شرط پر، اس لیے شرط بھی لغو ہو جائے گی. تو تعلیق طلاق بملکن نکاح یہ باطل ہو گئی. اسی طرح اجنبیہ کو کہتا ہے، اجنبیہ باندی کو انت حرۃ ان ملکتکی یا ان ملکتکی فانت حرۃ. اب حریت واقع ہو گئی؟ نہیں ہوئی، اس لیے کہ شرط یہ تو حکم کے روکنے میں عامل ہے. شافعی کے مذہب سمجھو بھئی، اس لیے کہ شرط یہ حکم کے روکنے میں عامل ہے، سبب کے روکنے میں عامل نہیں. تو سبب پایا گیا لیکن محل نہیں تھا، اس لیے کہ اس کی ملکیت میں وہ باندھی نہیں تھی. لہذا سبب محل کے ساتھ نہ ملنے کی وجہ سے سبب لغو ہو گیا. تو جب سبب لغو ہو گیا تو وہ حکم بھی وہ بھی ختم ہو گیا. لہذا کوئی بھی چیز ملکیت پر معلق نہ ہوئی، شرط بھی لغو ہو جائے گا. یہی وجہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آدمی اس اجنبیہ کے ساتھ نکاح کر لے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، یا اس باندی کا مالک بن جائے تو وہ باندی آزاد نہیں ہوگی، کیونکہ وہ شرط وہ سبب لغو ہو گیا تھا محل نہ ہونے کی وجہ سے، تو شرط بھی کیا ہو گیا؟ لغو ہو گیا. اس لیے تعلیق طلاق کو اور تعلیق عتاق کو ملکیت کے ساتھ معلق کرنے کو کیا کر دیا امام شافعی رحمہ اللہ نے؟ باطل کر دیا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسا ہی ہے، طلاق کو ملک پر معلق کرنا یا عتاق کو ملک یمین پر معلق کرنا ایسا ہی باطل ہے جیسے کسی اجنبی عورت کو کوئی آدمی کہہ دے ان دخلت الدار فانت طالق. بازار جا رہا تھا، اب کوئی اندر جا رہی تھی گھر میں، اپنے گھر میں، اس نے کہا کہ ان دخلت الدار فانت طالق، بس اندر نہیں جانا، باہر رہو. تو ان دخلت الدار فانت طالق شرط لگانے سے اگر وہ داخل ہو جائے طلاق واقع ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے وہ نہیں ہوتی اجنبیہ ہے اور ان دخلت الدار فانت طالق سے سبب لغو ہے، پھر سبب لغو ہونے کی وجہ سے شرط بھی لغو ہے، تو اسی طرح یہاں پر بھی اگر طلاق کو ملک پر معلق کر دے یا عتاق کو ملک یمین پر معلق کر دے تو یہ بھی اسی طرح ہی باطل ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب سمجھ میں آ گیا بھائی؟ دوسری تفریح وجوز التکفیر بالمال قبل الحنث. امام شافعی رحمہ اللہ نے کفارہ بالمال کی کو جائز قرار دیا حانث ہونے سے پہلے. اگر کوئی آدمی قسم کھا لے اور ابھی حانث نہ ہوا ہو، قسم توڑا نہ ہو، تو اگر کفارہ دے دے اور ابھی حانث ہوا نہیں ہے تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اگر کفارہ بدنیہ ہے تو بالاتفاق، ہمارے ان کے درمیان اتفاق ہے اس بات پر، بالاتفاق کفارہ بدنیہ کو مقدم کرنا حانث ہونے پر جائز نہیں ہے. لیکن اگر کفارہ مال کے ساتھ ادا کرنا ہو تو اس صورت میں ان کے نزدیک کفارہ مالیہ میں تقدیم کفارہ علی الحنث ان کے نزدیک جائز ہے اور ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے.